الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، لائک شیئر کومنٹس بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ حکومت اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں ان کی ایک کسی حد تک بلیک اینڈ وائٹ میں ایک لسٹ سامنے آئی ہے، جس میں سے کچھ اہم چیزیں میں آپ کے سامنے گنواؤں گا، جس میں حکومت نے ریلیف مانگا ہے آئی ایم ایف سے۔ اب دیکھیں نا جی، آئی ایم ایف کی مداخلت اتنی ہو گئی ہے کہ اب ہماری حکومت کو عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ آپ ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم اپنے ملک میں اپنے عوام کے ساتھ یہ والی کوئی رعایت برت سکیں۔ اگر وہ اجازت دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہو رہا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے اجازت نہیں دی تو پھر ہمارا نظام نہیں چل سکتا۔ اس میں ایک لسٹ جو میں نے تیار کی ہے، ذرا امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں جس میں ریلیف دینے کے لیے اب حکومت نے ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ آنے والا جو بجٹ ہے اس میں اگر اجازت مل گئی تو آپ کو ریلیف ملے گا۔ سب سے پہلا تو یہ کہ اگر آپ پہلی بار گھر بنا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کے نام کے اوپر پاکستان میں کوئی گھر پلاٹ جائیداد نہیں ہے یا آپ کے پاس چھت نہیں ہے، تو پھر آپ کو حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ ہم ریلیف دیں۔ کس صورت میں؟ ایک تو ٹیکسز کی صورت میں کہ ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے، اور پھر ان کو جو آسان اقساط پر قرضے دیے جائیں، لون دیے جائیں لمبے ٹنیور کے لیے جو ہے، اور منیمم جو ہے وہ مارک اپ کے اوپر، تاکہ وہ لوگ اپنا گھر تعمیر کر سکیں۔ اگر اس کی اجازت مل گئی آئی ایم ایف سے تو آپ کو اپنا چھت بنانے کی جو ہے حکومت اس میں ریلیف دے سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں بھاری ٹیکس ہے جو عوام پر لگایا گیا ہے۔ اب حکومت چاہ رہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے کمی لائی جائے، جو تاکہ، کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹیکس اتنے بڑھا دیے ہیں اس حکومت نے کہ ان کی کلیکشن ہی جو ہے وہ مسئلہ بن گئی ہے، کیونکہ ٹرانزیکشن ہی نہیں ہو رہی۔ اب اس کے بعد جو ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ پراپرٹی سیکٹر میں جو ہے جائیداد کی خرید و فروخت کے اوپر جو 7C اور K کے جو ہے وہ ہے ٹیکسز، ان کو یعنی جائیداد، سادہ الفاظ میں جائیداد خریدتے وقت اور جائیداد بیچتے وقت جو ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں ان کو کم کیا جا سکے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے کہا ہے کہ حکومت اور آئی ایم ایف جو ہے وہ اب اس چیز کے اوپر ایگری ہوئی ہیں۔ آئی ایم ایف کا دباؤ ہے کہ آپ ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں، ایک نیا محکمہ بنائیں جو پراپرٹی یعنی جو سیکٹر ہے اس کو مانیٹر کرے گا، اس کو ریگولیٹ کرے گا، ٹیکس کلیکشن کیسے کرنی ہے۔ مزید اگر جس کی جو بھی فارمیشن آتی ہے، جب یہ مکمل طور پہ اسٹیبلش ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ اس میں مزید کلیئرٹی آئے گی تو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ایک سادہ الفاظ میں ہے کہ ایک نیا محکمہ بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہوا کہ جب حکومت نے بے تحاشا ٹیکس یعنی ان سے کئی 100% جو ہے وہ بڑھا دیے، تو ہوا کیا کہ ٹرانزیکشن ہی رک گئی۔ جب ٹرانزیکشن رک گئی تو ٹیکس کلیکشن ہی نہیں ہو رہی۔ پھر فائلر اور نان فائلر کے لیے یعنی جو پابندیاں لگی ہوئی تھی نان فائلر کے لیے، اس میں بھی ریلیف مانگا ہے کہ اگر جو ہے نان فائلر ہے تو وہ 1 کروڑ تک کی پراپرٹی خرید سکے گا اور اس سے کوئی اس کے سورسز نہیں پوچھے جا سکیں گے۔ دیکھیں جی، وہ ٹیکس تو دے گا نان فائلر والا، لیکن جو اس کی ایلیجیبلٹی والا انہوں نے کرائٹیریا رکھا تھا، اہلیت والا، اس کے سورسز پوچھنے والا، کہ اگر 1 کروڑ تک وہ پراپرٹی خریدتا ہے تو پھر اس کو جو ہے ایکسکلوڈ کیا جائے کہ وہ اس سے پوچھا جائے کہ اس نے یہ پیسے کہاں سے لیے ہیں۔ پھر اسی طرح جو فائلر ہے وہ 5 کروڑ تک اگر پراپرٹی خریدتا ہے تو پھر اس سے بھی سوالات نہیں کیے جائیں گے کہ وہ اس نے یہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اس کا ہے یا نہیں ہے، یا اس نے پیسے یہ کہاں سے لیے ہیں، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی جو چھوٹا انویسٹر ہے، چھوٹے جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اپنی جائیداد پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نان فائلر کے لیے بھی ایک آسانی ہو جائے گی، اور فائلر کے لیے بھی جو حساب دینے والا جو
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने डाला था, उसमें जो है उसका स्क्रूटनी का अमल जो है वो किसी हद तक कम हो जाएगा। फिर ओवरसीज़ के लिए इन्होंने रखा है। देखें जी, ओवरसीज़ जो है उनके बड़े मसाइल हैं। अब ओवरसीज़ के लिए इन्होंने रखा था कि अगर कोई ओवरसीज़ है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वो आपसे आप डिटेल देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या रिलीफ लेने के लिए एक प्रोसीजर था कि डीसी को एप्लीकेशन दे के वहाँ से कुछ चीज़ें मंजूर करानी होती थी। ये डिटेल वीडियो मेरी मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वो प्रोसेस ज़रा लंबा चौड़ा था। उस प्रोसेस को कम करने के लिए अब देखें ना जी, ये एक हुकूमत का अपना प्रोसेस है और इसकी भी इजाज़त किससे ली जा रही है? IMF से। भाई आपका प्रोसेस है, आपने जो ओवरसीज़ को एक रिलीफ देना है, आपका अपना बनाया हुआ प्रोसेस है। DC के पास एप्लीकेशन देनी है, उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लें, और फिर कोई ऑनलाइन पोर्टल बनाने की जो है वो कर लें। अब एक सजेशन आई है कि जी ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए और ओवरसीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर अपलोड करें, ताकि उनको अपनी ट्रांजैक्शन करने के लिए पाकिस्तान ना आना पड़े, या वो किसी को अपना आसानी से पावर ऑफ अटार्नी दे सके, अटार्नी मुकर्रर कर सके। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है। आप किसी किस्म की हेल्प लेना चाहते हैं, कानूनी पावर ऑफ अटार्नी के मुतल्लक, प्रॉपर्टी के लेन देन के मुतल्लक, किसी और दीवानी फौजदारी केस के मुतल्लक, FBR के मुतल्लक, कहीं भी किसी भी शहर में, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आपको हर किस्म की कानूनी मामलत मुशावरत मिलेगी, और जो भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं FBR के हवाले से, हुकूमती मामलात के हवाले से और लॉ के हवाले से, वो इस चैनल पर जो है वो अपलोड की जाती रही हैं गाय बगाए। तो आप इसको सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि हर नोटिफिकेशन और हर आने वाली वीडियो आपके पास और हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।